في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، عشرہ ذی الحجہ بالکل پہنچنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ دنیا جہان کے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن یہ ذی الحجہ کے دن ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد جو افضل ترین دن ہے وہ ذی الحجہ کے دن ہے. اب جب یہ افضل ترین دن ہے تو ہمیں اس پورے عشرے میں مجھے اور آپ کو کون سے اعمال کرنے چاہیے اور کون سے اعمال سے اپنے آپ کو جو بچانا چاہیے، اور ان کی جو اتنی بڑی فضیلت ہے اس کو میں اور آپ کیسے حاصل کریں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اور آپ اپنے نمازوں کا مکمل اہتمام کریں. نمازوں کو 5 وقت مسجد میں پڑھیں. تہجد اگر نہیں پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں. اشراق، چاشت، اوابین، ایسی جو قضا نمازیں ہیں نا ان کو کرنے کا بھی ہم اہتمام کریں. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم اپنے نمازوں کی طرف آ جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ نفلی روزوں کا ہم اہتمام شروع کر دیں، اور اگر ہمارے کوئی روزے قضا ہو چکے ہیں یا رہتے ہیں ان کو جو ہم لوٹانے کا اہتمام کر لیں. اور خصوصاً یوم العرفہ کا جو روزہ ہے، یعنی کہ بڑی عید کے دن سے ایک دن جو پہلے کا جو دن ہے جسے عرفہ کا روزہ کہا جاتا ہے، اس دن تو ضرور آپ کوشش کریں کہ روزہ رکھنے کی، کیونکہ یہ جو فضیلت ہے اور اس دن کے جو روزے رکھنے کی جو فضیلت ہے رمضان المبارک کے بعد عظیم ترین ایام ہے، پھر مجھے اور آپ کو وہ نہیں ملیں گے. اس کے بعد جو تیسرا کام مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور مکمل تلاوت کرنی چاہیے. ایسے ہی اگر کچھ ایسی صورتیں ہیں قرآن کے ساتھ لگاؤ کا بس ذریعہ اور سبب ڈھونڈنا چاہیے. کچھ صورتوں کو یاد کرنے میں جو ہے لگ جائیں، اور اسی طرح جو ہے اگر کوئی قرآن کا ترجمہ سیکھنے میں آپ لگ جائیں. کوشش کریں کہ زیادہ تعلق آپ کا قرآن کے ساتھ جو ہے لگا رہے. اس کے بعد جو اہم بات ہے کہ اپنے دعاؤں کی کثرت میں لگ جائیں، ذکر و اذکار کریں، اور خصوصاً ذی الحجہ کے آخر میں جب یہ تکبیرات تشریق جب دن آتے ہیں ان کو جو پڑھنے کا جو آپ اہتمام کریں، اور اپنے آپ کو جو گناہوں سے حفاظت، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں. کوشش کریں کہ یہ مخصوص دن جو آنے والے ہیں یہ بہت ہی قیمتی دن ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنے چاہیے. کوئی گناہ آپ سے نہیں ہو، اور عید کی جو سنتیں ہیں ان پر جو عمل کرنے کے لیے آپ جو ابھی سے آپ جو ہے لگ جائیں. سب سے بڑی بات ہے کہ خدمت خلق میں لگ جائے، لوگوں کو جو ہے کھلانے پلانے میں جو لگ جائیں. سب سے پہلے اپنے گھر والوں سے شروع کر دیں، اپنے بیوی بچوں کو جو ہے کھلانا، ان کو جو عید کے ان کے خراجات ان کو دے دیں. اس کے بعد آگے جائیں اپنے رشتہ داروں کی طرف، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں. رشتہ داروں کی ضروریات پوری ہیں تو آپ اپنے اڑوس پڑوس میں اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں جو ضرورت مند ہیں، ان کے اوپر جو صدقہ اور خیرات جو ہے کرنے میں لگ جائیں. کوشش کریں کہ جتنے سے زیادہ آپ جو بھلائی کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں. اور آخری بات ہے کہ قربانی کا اہتمام کریں. اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ بلا جھجک کوشش کریں کہ اپنے قربانی میں لگ جائیں. اور خصوصاً اہم بات کہ جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بات ضروری ہے کہ اگر عشرہ ذی الحجہ کا جب تک چاند نظر نہیں آتا ہے اس سے پہلے اپنے بال ناخن نہ کاٹیں، اور تاکہ ان کی جو مشابہت ہے وہ حاجی صاحبان کے ساتھ ہو جائے، اور یہ اللہ کے زیادہ قرب کا ذریعہ اور سبب بن جائے. قربانی کر رہے ہیں تو نیتیں اس میں جو درست ہونی چاہیے، دکھلاوے کا نام نہ ہو اس میں، ریاکاری کی جو نیت ہے اس میں نہ ہو. اور جب آپ قربانی کریں گے جو قربانی کا جو گوشت ہے اس کو بہتر مصرف میں بہتر انداز میں خرچ کرنے کا بھی آپ کو اور مجھے اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ ان ایام کی مجھے اور آپ کو بہتر انداز میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.